اللہ رات کو ان کے ساتھ ہوتا ہے جب وہ ایسی باتیں کر رہے ہوتے ہیں جو اللہ کو ناپسند، غیر محرم کے ساتھ باتیں کی جا رہی ہوتی ہیں، اکیلے میں بڑے آرام سے باتیں کی جا رہی ہوتی ہیں، بڑے جسٹیفیکیشنز اور ایکسکیوزز ہوتے ہیں ہمارے پاس کرنے کے لیے، اور اللہ معاف کرے گندی باتیں بھی تو بہت زیادہ ہے، بہت کامن۔ تو انسان کو ہمیشہ اپنی خلوت، اپنی آئسولیشن کے بارے میں اسپیشلی بہت زیادہ کنسرن ہونا چاہیے۔ اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وصیت کیا کرتے تھے، آپ نے فرمایا اوصیک بتقوی اللہ تعالی فی سر امرک وعلانیتہ، اے میرے صحابہ میں تمہیں وصیت کرتا ہوں اس بات کی کہ تم نہ صرف اکیلے میں اللہ سے ڈرو بلکہ لوگوں کے سامنے، تو لوگوں کے سامنے تو انسان اللہ سے ڈر ہی جاتا ہے، لیکن اکیلے میں بھی۔ اور امام احمد رحمہ اللہ تعالی عنہ اشعار پڑھا کرتے تھے، وہ کہتے تھے اذا ما خلوت الدہر یوما فلا تقل خلوت ولكن قل علی رقیب، وہ کہتے جب بھی تم اکیلے ہو نا تو کبھی یہ نہ کہا کرو کہ میں اکیلا ہوں، بلکہ کہا کرو میرے اوپر ایک بہت بڑا نگران موجود ہے۔ کون؟ اللہ کی ذات۔ ولا تحسبن اللہ یغفل ساعتا ولا اما یخفى علیہ یغیب، اور انہوں نے کہا کہ کبھی بھی یہ گمان نہ کرنا، تمہیں کہیں یہ دھوکہ نہ ہو جائے کہ اللہ تعالیٰ تمہارے عمل سے غافل ہے، بلکہ کیا ہے جو بھی تم عمل کر رہے ہو، جو تم چھپا رہے ہو اس سے، وہ سب کا سب اس سے کچھ بھی چھپا ہوا نہیں۔ تو جب جس انسان کو یہ احساس ہو جائے کہ میرا رب جو ہے وہ مجھے دیکھنے والا ہے، اور اس کو اللہ کے رقیب ہونے کا احساس ہو، سبحان اللہ، وہ کیسے خلوت کے گناہ کر سکتا ہے؟ خلوت کے جو گناہ ہیں ان کے کچھ نیگیٹو اثرات ہیں، کانسیکوینسز ہیں، وہ میں آپ کے سامنے لسٹ ڈاؤن کرنا چاہتا ہوں۔ پہلی چیز تو یہ ہے کہ جو بندہ اکیلے میں گناہ کرنے والا ہے، یہ نفاق کی نشانی ہے۔ یعنی اگر ایک بندہ کثرت سے اکیلے میں گناہ کرتا ہے، اس کا مطلب ہے کہ اس کے اندر نفاق موجود ہے، کیونکہ منافقین کی یہ علامت قرآن مجید نے ذکر کی۔ اللہ فرماتے ہیں یستخفون من الناس ولا یستخفون من اللہ وهو معهم، وہ لوگوں سے ڈرتے ہیں لیکن اللہ سے نہیں ڈرتے۔ کیا مطلب ہے؟ ان کو اس بات کا بڑا کنسرن ہوتا ہے کہ میرے ان گناہوں کا کسی اور کو نہ پتہ چل جائے، لیکن ان کو اس بات کا ذرا ڈر نہیں آتا، کبھی خوف نہیں آتا کہ میرا رب بھی مجھے دیکھنے والا ہے۔ اللہ کہتے ہیں وَهُوَ مَعَهُمْ إِذْ يُبَيِّتُونَ مَا لَا يَرْضَى مِنَ الْقَوْلِ، اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ ہوتا ہے جب وہ خفیہ بری باتیں کر رہے ہوتے ہیں۔ انسان بھی آج ہم میں سے بہت سے لوگ دیکھیں، ہم اس دور میں رہتے ہیں، سبحان اللہ، یہ وہ دور ہے جس میں ہمارے لیے گناہ بہت آسان ہو گئے۔ آئسولیشن کے اندر انسان وہ گناہ کر سکتا ہے جو کہ ایک زمانے میں پہلے نہیں کیا جا سکتا تھا۔ اکیلے میں آپ غیبت کر سکتے ہیں، پہلے آپ کو غیبت کرنے کے لیے کم از کم 2 لوگوں کی ضرورت ہوتی تھی، ایسے ہی ہم، لیکن اب آپ کو سیل فون کی وجہ سے آپ آرام سے ہزاروں غیبتیں کر سکتے ہیں، ہزاروں لوگوں کے بارے میں، ہزاروں لوگوں کے ساتھ مل کر۔ اسی طریقے سے اللہ معاف کرے بہت سے ایسے گناہ جو اکیلے میں ہم آج کر سکتے ہیں، وہ اس زمانے میں نہیں کر سکتے تھے۔ تو شیطان نے ہمارے لیے اس دور میں گناہوں کو بہت آسان کر دیا۔ جب اکیلے میں آپ ہوں اور کوئی ایسی بات، اور آپ نے، اللہ نے فرمایا کہ وَهُوَ مَعَهُمْ إِذْ يُبَيِّتُونَ مَا لَا يَرْضَى مِنَ الْقَوْلِ، اللہ رات کو ان کے ساتھ ہوتا ہے جب وہ ایسی باتیں کر رہے ہوتے ہیں جو اللہ کو ناپسند، غیر محرم کے ساتھ باتیں کی جا رہی ہوتی ہیں، اکیلے میں بڑے آرام سے باتیں کی جا رہی ہوتی ہیں، بڑے جسٹیفیکیشنز اور ایکسکیوزز ہوتے ہیں ہمارے پاس کرنے کے لیے، اور اللہ معاف کرے گندی باتیں بھی تو بہت زیادہ ہے، بہت کامن۔ اللہ معاف کرے، اللہ کہتے ہیں وہ اللہ تمہارے ساتھ ہوتا ہے، اس ٹائم تمہارے رب کی نظر تمہیں دیکھ رہی ہوتی ہے، تمہاری ایک ایک ایکشن، تمہارا ایک ایک فنگر پرنٹ جو تم کر رہے ہو تمہارے موبائل پہ لگ رہا ہے، ایک ایک چیز اللہ کے ریکارڈ میں آ رہی ہوتی ہے۔ نہ صرف اللہ بلکہ اللہ کے فرشتے بھی دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ امیجن کریں کہ اللہ ان پردوں کو ریموو کر دے، فرشتے آپ کے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں، اچانک آپ کسی گناہ کو کر رہے ہیں اکیلے میں، اور اچانک وہ پردے جو ہیں غیب کے اٹھ جائیں اور آپ کے سامنے کرامن کاتبین بیٹھے ہوئے آپ کی ایک ایک نظر کو دیکھ رہے ہیں اور لکھ رہے ہیں، اور اللہ اپنا پردہ ہٹا دے اور آپ کے سامنے، آپ کے رب سامنے آ جائے کہ وہ تمہیں دیکھ رہا ہے اور آپ یہ گناہ کر رہے ہو۔ امیجن کریں، ہمارا بلیف ہے نا کہ وہ دیکھ رہا ہے ہمیں، صرف مطلب یہ کہ پردہ ہے، ہم دیکھ نہیں سکتے، ایسا ہے کہ نہیں؟ آپ کو پتہ ہے حضرت آدم علیہ السلام جب ان سے گناہ ہوا نا تو انہوں نے ایک طرف بھاگنا شروع کر دیا، انہوں نے بھاگنا شروع کر دیا، تو اللہ تعالیٰ نے کہا ہے آدم تم سے غلطی ہوئی، کدھر بھاگ کے جا رہے ہو؟
تم سے اور حوا سے جو غلطی ہوئی، کدھر بھاگ کے جا رہے ہو؟ تو آپ نے فرمایا کہ استحییت منک یا رب، اے اللہ مجھے آپ سے حیا اور شرم آ گئی، جب مجھ سے یہ غلطی اور گناہ ہوا تو مجھے اتنی شرمندگی ہوئی، میں نے کہا کہ میں اپنا چہرہ کس جگہ چھپاؤں. I just started running. میں بھاگنا شروع کر دیا کہ مجھے کوئی ایسی جگہ مل جائے جہاں پہ میں اپنے آپ کو اللہ سے چھپا سکوں. امیجن کریں، سبحان اللہ. میں نے آپ کو بتایا کہ اپنے آپ کو ذرا امیجن کیا کریں کہ آپ گناہ کر رہے ہیں اکیلے میں، آپ کے سامنے فرشتوں کا پردہ اگر اللہ اٹھا دے تو ہاؤ مچ بیڈ یو ول فیل. کتنی شرمندگی ہوئی. آپ کو لگے گا، آپ کا دل چاہے گا کہ یہ زمین پھٹ جائے اور میں کسی طریقے سے اس کے اندر دنس جاؤں اور مجھے کوئی دیکھنے والا نہ ہو. اتنی شرمندگی ہوتی. اللہ معاف کرے، کوئی دیکھ لے، ہمارا بھائی دیکھ لے، مثال کے طور پہ آپ کوئی غلط کام کر رہے ہیں اور اچانک آپ کا بھائی آ جائے، آپ کی والدہ آ جائے، کئی دن تک وہ تکلیف انسان کے ذہن سے نہیں جاتی، وہ شرمندگی، ندامت نہیں جاتی. اور پھر وہ رب العالمین، سبحان اللہ، اس کی امیجن کریں کہ جب وہ دیکھ لے آپ کو، اور وہ دیکھ رہا ہے، سبحان اللہ. تو ایک تو بات یہ ہے، اللہ کہتے ہیں وَكَانَ اللَّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطًا، اللہ تعالیٰ ان کے تمام اعمال کو گھیرے ہوئے. پہلا تو گناہ یہ ہے کہ پہلی تو غلط کانسیکوینس یہ ہے کہ نفاق، ہپوکریسی. دوسری چیز یہ ہے کہ انسان، یاد رکھیے گا، اللہ کی نظر میں بھی گر جاتا ہے ایسا شخص. امام ابن الجوزی رحمہ اللہ تعالی عنہ کہتے تھے، فرماتے تھے، لوگوں کو وصیت کرتے تھے کہ اے لوگو، گناہوں سے بچو، گناہوں سے بچو، خصوصاً ذنوب الخلوات، خاص طور پہ اکیلے کے جو گناہ ہیں، خفیہ گناہ ہیں، ان سے بچو. کیوں؟ آپ فرماتے تھے کہ جو بندہ چھپ کے گناہ کرنے والا ہے، آئسولیشن میں کثرت سے گناہ کرنے والا ہے، اس کو شرمندگی نہیں ہوتی. تسقط العبد من عینیہ، تسقط العبد من عینیہ، کیونکہ اللہ تعالیٰ پھر ایسے شخص کو اپنی آنکھوں سے گرا دیتے ہیں، اپنی نظروں سے گرا دیتے ہیں. اور اللہ تعالیٰ، انہوں نے پھر نصیحت کی. آپ فرماتے تھے وَأَصْلِحْ مَا بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ فِي السِّرِّ وَقَدْ أَصْلَحَ لَكَ أَحْوَالَ الْعَلَانِيَةِ. آپ کہتے تھے اکیلے میں اپنے اور اپنے اللہ کے درمیان معاملات کو سیٹ کر لو، اللہ تمہارے جو علانیہ ہے، جو تمہارے لوگوں کے سامنے معاملات ہیں، ان کو ٹھیک کر دے. یعنی وہ بندہ جو اپنی آئسولیشن والے معاملات کو ٹھیک کر لیتا ہے، اللہ اس کے سوسائٹی کے اندر جو معاملات ہیں ان کو ٹھیک کر دیتا ہے. آگے چلتے ہیں جی. تیسرا جو اس کا نقصان ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ ایک وقت آتا ہے کہ انسان اپنی نظروں سے بھی گر جاتا ہے. اللہ کی نظروں سے تو گرتا ہی گرتا ہے، انسان اپنی نظروں سے بھی گر جاتا ہے. انسان کے لیے سب سے تکلیف دہ گناہ وہ ہوتے ہیں جو انسان اکیلے میں کرتا. کیونکہ دیکھیں، ہر بندہ نا، اس کا اپنے بارے میں ایک پازیٹیو امیج ہوتا ہے. ہر بندہ اپنے آپ کو رسپیکٹ دیتا ہے. دنیا کو رسپیکٹ نہ کرے یا نہ کرے، وہ اپنے آپ کو اچھا سمجھتا ہے اور وہ اچھا سمجھنا چاہتا ہے، اس کی سیلف اسٹیم ہوتی ہے. لیکن ہوتا یہ کہ یہ جو گناہ ہے نا، خاص طور پہ اکیلے والے گناہ، سب سے بڑا مسئلہ ان کا یہ ہے کہ یہ انسان کی سیلف اسٹیم کو جو ہے نا ہٹ کرتے ہیں. اور اس کے کانٹری، جو بندہ اپنی خفیہ جو زندگی ہے اس کو پاک رکھتا ہے نا، آپ یقین کریں اس بندے کا کانفیڈنس اور اپنی سیلف اسٹیم اس لیول پہ ہوتی ہے، آپ امیجن نہیں کر سکتے. یعنی آپ کے سامنے گناہ کوئی دیکھنے والا نہیں ہے، آپ کا بہت دل چاہ رہا ہے، لیکن آپ اپنے نفس کو کنٹرول کرتے ہوئے یہ کرتے ہیں. آپ دیکھیں گے کہ سبحان اللہ، آپ کی اپنی ذات کے بارے میں اتنا پازیٹیو امیج ہوگا، آپ فیل کریں گے یار میں تو دنیا کا کوئی بہت خاص بندہ ہوں. اور ہوں گے آپ واقعی. تو ایک وقت آتا ہے کہ انسان اپنی خود اعتمادی کھو بیٹھتا ہے. کیونکہ انسان، دیکھیں، ہر بندہ گناہ نہیں کوئی بھی نہیں کرنا چاہتا، ہر بندہ چھوڑنا چاہتا ہے. لیکن ایک وقت آتا ہے، کیا ہوتا ہے، انسان اپنے بارے میں ہوپ لیس ہو جاتا ہے. چوتھا جو کانسیکوینس ہے وہ یہ ہے کہ دنیا کے سامنے ذلت اور رسوائی بھی ہوتی ہے. دیکھیں، یاد رکھیے گا کہ اللہ تعالیٰ نہ ایک حد تک انسان کے جرموں کو، انسان کے گناہوں پر پردہ ڈالتے ہیں. اور ایک وقت آتا ہے کہ جب انسان بالکل اس چیز کو چھوڑ دیتا ہے نا، اس کے بارے میں لاپرواہ ہو جاتا ہے، پھر اللہ تعالیٰ ایک وقت آتا ہے انسان کے اس پردے کو چاک کر دیتے ہیں اور انسان پھر ذلیل و رسوا ہو جاتا ہے. یہ اللہ کا بہت بڑا احسان ہوتا ہے کہ انسان کے گناہوں پر اللہ تعالیٰ نے پردہ ڈالا ہوتا ہے. امام قحطانی ایک بہت بڑے امام گزرے ہیں، ان کا ایک پوئم ہے. پرانے زمانے میں اسکالرز کیا کرتے تھے، مختلف انداز سے سائنسز کو بیان کرتے تھے، کتابیں بھی لکھتے تھے،
پڑھاتے بھی تھے، اور ایک انداستہ اشعار کی صورت کے اندر کیا کرتے تھے، ڈفرنٹ علوم جو تھے سائنسز ان کو بیان کر دیتے تھے۔ تو امام قحطانی جو ہیں بڑے امام گزرے ہیں، غالباً اندلوسین اسکالر ہیں، انہوں نے اپنے دور میں تقریباً 600 کے قریب اشعار ہیں ان کے، وہ انہوں نے اس کے اندر تمام دین کے بنیادی علوم ہیں ان کو سمیٹ دیا، ان کو بیان کر دیا۔ تو ان کے اس مجھے یاد ہے میں ایک دفعہ پڑھ رہا تھا تو مجھے ان کے نا جو شروع میں انہوں نے اشعار، ہر امام جب بھی کوئی بات شروع کرتے ہیں تو وہ اللہ کی سب سے پہلے تعریف کرتے ہیں، تو انہوں نے اللہ کی تعریف کی، اور اس تعریف کے اندر سبحان اللہ میں نے وہ اشعار پڑھے تو میں ہل گیا۔ وہ اشعار یہ تھے، آپ نے فرمایا وَنَشَرْتَ لِي فِي الْعَالَمِينَ مَحَاسِنًا وَسَتَرْتَ عَنْ أَبْصَارِهِمْ عِصْيَانِي۔ وہ اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے پوری دنیا کے سامنے میری اچھائیاں ظاہر کر دی، اور تیرا اس سے بڑا احسان یہ ہے، یعنی جو اچھائیاں تو نے ظاہر کی اس سے بھی بڑا احسان یہ ہے کہ تو نے میرے گناہوں کو، میری کمیوں کو لوگوں سے چھپا دیا۔ دیکھیں دو احسان ہیں اللہ کے، اور اسلاف کہا کرتے تھے، وہ کہتے تھے ہمیں نہیں پتا کہ ان میں سے کون سا بڑا زیادہ اللہ کا احسان ہے ہم پر، کہ اللہ نے ہمارے گناہوں کو چھپایا، یہ بڑا احسان ہے کہ اللہ نے ہماری نیکیوں کو جو ہے وہ سامنے لوگوں کے سامنے۔ وہ کہتے تھے کہ ہماری نظر میں جو ہمارے گناہوں کو چھپا دیا ہے، یہ ہماری نیکیوں کا اظہار سے زیادہ ہمیں پسندیدہ ہے۔ ظاہر ہے آپ کی اچھائیاں لوگوں کو پتہ ہوں یا نہ ہوں، اس سے زیادہ آپ کا یہ کنسرن ہوتا ہے کہ میری برائیاں کا لوگوں کا نہ پتہ۔ وہ کہتے تھے وَنَشَرْتَ لِي فِي الْعَالَمِينَ مَحَاسِنًا وَسَتَرْتَ عَنْ أَبْصَارِهِمْ عِصْيَانِي۔ پھر آگے کیا کہتے ہیں؟ پھر کہتے ہیں وَاللَّهِ لَوْ عَلِمُوا قَبِيحَ سَرِيرَتِي لَأَبَى السَّلَامَ عَلَيَّ مَن يَلْقَانِي۔ وہ کہتے تھے اللہ کی قسم اگر لوگوں کو میرے خفیہ گناہوں کا پتہ چل جائے، اللہ سے اظہار کیا نا کہ اللہ تیرا احسان ہے، تیری ہم تیرے شکر ہے کہ تو نے میرے گناہوں کو لوگوں کو چھپا لیا اور نیکیوں کو ظاہر کر دیا، اور کہا کہ اللہ کی قسم اگر ان کو میرے خفیہ گناہوں کا پتہ چل جائے لَأَبَى السَّلَامَ عَلَيَّ مَن يَلْقَانِي، تو وہ مجھے اتنا ناپسند سمجھیں، اتنا ناپسند جانیں کہ میں اگر ان کو کسی جگہ مل کے سلام کروں تو میرے سلام کا جواب بھی نہ دیں۔ سبحان اللہ۔ اور میں آپ کو بتاؤں، ہم سمجھتے ہیں کہ ان کے گناہ بہت بڑے بڑے ہوتے تھے، سبحان اللہ۔ آپ کبھی ان کے گناہوں کو سوچیں نا، آپ کہیں گے یہ گناہ، ہم تو ان کو گناہ سمجھتے ہی نہیں۔ وہ ان گناہوں کے اوپر اتنی شرمندگی اور ندامت، اور اللہ معاف کرے ہمارے گناہوں کی جو ہماری وہ گریوٹی ہم امیجن نہیں کر سکتے۔